تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور ہر شخص پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے جس نے اللہ سے محبت کی۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تم سب کو اللہ کے تقوی کی محبت، اللہ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت آبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ مسلمان ایک قابل قدر اور لائق احترام ہستی اور ایسی مخلوق ہے جس کے مقام و مرتبہ کو شرعی تحفظ حاصل ہے، اور اس کی خصوصیت کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ہر بدخواہ کی اذیت اور ہر احمقانہ عیب سے محفوظ رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی بلا مقصد لوگوں کے احوال کا کھوج لگانا جس سے ان کے عیب اور برائیاں ظاہر ہوں۔ شرعی نصوص نے ایسے تمام راستوں کے بند کرنے کی تاکید کی ہے جن سے مسلمان کی خصوصیت کی بے حرمتی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی لوگوں کی ان عیبوں اور برائیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ظاہر نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنے گھر، ذات، شہرت، مال اور اپنے مفادات میں قابل احترام ہوتا ہے۔ اس اعلیٰ و عرفہ ادب کی بدولت مسلمان لوگوں کے مخفی معاملات میں ٹانگ اڑانے والے انتہائی گھٹیا کردار سے بالا تر رہتا ہے، تاکہ ہر کوئی اپنی جان، گھر، راز و نیاز اور مخفی معاملات کے بارے میں پرامن زندگی بسر کر سکے۔ ہمیں ظاہر پر اعتبار کرنا ہوگا، پوشیدہ کی ٹوہ لگانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں شگاف کرنے یا پیٹ چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ جاسوسی یہی ہے کہ انسان کھوج کی کسی بھی شکل و صورت اور طریقے سے اپنے بھائی کے خفیہ معاملات کو جانے، اور ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر تکلیف دہ اور انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے کس قدر رسوائیاں ہوئیں، کتنی رشتہ داریاں ٹوٹی، کس قدر کینوں اور بغضوں نے جنم لیا، اور کتنے گھر برباد ہوئے اور کتنے ہی خاندان اجڑ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے فرمان جاسوسی نہ کرو پر غور کریں گے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حکم زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے، اور والدین سے مخاطب ہو کر انہیں جاسوسی کے جال میں پھنسنے اور جن کی تربیت کے وہ ذمہ دار ہوں ان کی خصوصیت کو بلا اجازت پامال کرنے یا ان کے علم کے بغیر اس سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ تعمیر و تربیت ذمہ داری اور امانت کی ادائیگی کی بنا پر کسی مربی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز انفارمیشن حاصل کرے یا پردہ چاک کرے یا ذاتی زندگی میں دخل دے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت داخل ہونے سے ان الفاظ کے ساتھ منع فرمایا، اپنے گھر والوں کی خیانت یا قصور ڈھونڈنے کے لیے ان پر رات کے وقت داخل نہ ہو، اور فرمایا اگر تو نے لوگوں کے عیبوں کا تعاقب شروع کر دیا تو تو نے انہیں برباد کر دیا یا بربادی کے قریب کر دیا۔ شادی شدہ جوڑوں کا بذریعہ رسائل و مکالمات اور بات چیت اور ایک دوسرے کی بلا جواز جاسوسی کرنا ایک ایسا کردار ہے جس سے اعتماد ختم اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، سعادت مندی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور تعلقات مقدر ہو جاتے ہیں۔ عائلی زندگی میں پرائیویٹ معاملات کے تحفظ کے لیے اسلام نے لڑکوں اور لڑکیوں کے دلوں میں اجازت کی قدر و قیمت کا بیج بویا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جاسوسی نہ کرو سوشل نیٹ ورک سائٹوں کے چلانے والوں کو مسلمانوں کی رازداری کی پامالی سے روکنے کو تاکیداً شامل ہے، کیونکہ ایسا کرنا شدید نقصان دہ اور انتہائی تکلیف کا باعث ہے، اور اسی سے دہشت گردی، فساد اور بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔
اسی طرح کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی اسے جاسوسی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے اور وہ اپنے ساتھی کے بارے میں مسلسل بدگمانی سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بلا تحقیق بات کہنے اور نالائق عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ ہی جاسوسی کرو۔ لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات اور گہرائی میں جانے، مسلمانوں کی بے حرمتی کی پامالی میں بے جا حواس کے استعمال کے باعث انسان جاسوسی کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑتا ہے، یا کسی ایسی چیز کی طرف کان لگاتا ہے، یا کسی ایسی پوشیدہ چیز کو دیکھتا ہے جس کا سننا اور دیکھنا اس کے لیے ناجائز ہو، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ گچھ کی جانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لایانی چیز کو چھوڑ دے۔ جاسوسی کی بیماری ہمیشہ کوتاہ فہم قوموں میں عام ہوتی ہے، اور افواہوں کو فروغ دینے اور عیب جوئی کو ہدف بنانے کی وجہ سے ان کی بنیادی اصول ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ عقل مندوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش چھوڑ کر اپنے عیوب کی اصلاح کریں، کیونکہ جس شخص نے لوگوں کے عیبوں کی بجائے اپنے عیوب پر دھیان دیا اس نے اپنے بدن کو بے چین اور دل کو ٹینشن سے بچا لیا، اور جو اپنی خامیوں کی اصلاح کے بجائے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اس کا دل اندھا اور بدن تھک جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے عیب چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس منہج نبوی پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے متعین کیا جس میں فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا، قیل وقال، دولت کا ضیاع اور کثرت سوال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو اور جن کے دل میں ابھی تک ایمان کی رسائی نہیں ہوئی تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو، کیونکہ جو کوئی مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ غلطیوں کے پیچھے بھاگنے، عیبوں کا پیچھا کرنے اور جاسوسی کے مرض کو زندہ دفن کرنے کا کامیاب ترین علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے عیوب کی اصلاح اور ان کی ناصحانہ پردہ پوشی کے فریضہ پر ڈٹ جائے، اور جب مسلمان سلوک کے اس درجے پر فاز ہو جائے گا اور اپنے بھائی کے جاسوسی سے ہٹ کر اس کی پردہ پوشی تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بڑے اور عظیم احسان سے بدلہ دے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی دنیا آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی لغزش سے درگزر کرے گا اللہ قیامت کے دن اس سے درگزر کرے گا۔ اللہ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے اور تمہارے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے بخشش طلب کرو، وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد اور ثنا ہے اور ہم اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے کہا کہ وہ سمیع بصیر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں جس کو اللہ تعالی نے بشیر و نذیر اور سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اور آپ پر اور آپ کے آل اولاد در صبح و شام صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اسلام نے اس کے لیے اس کی خصوصیت کا تحفظ کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی خلوت میں اللہ کی حرمتوں کو حلال سمجھ کر پامال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے راز و نیاز اور سرگوشیوں سے خوب آگاہ ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بس اللہ عز و جل ان کو ہوا میں اڑنے والے ذروں کی طرح بنا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے احوال کھول کر بیان فرما دے تاکہ ہم لا علمی میں ان سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہیں، وہ بھی
وہ بھی راتوں کو تمہاری طرح ہی عبادت کریں گے، لیکن وہ خلوت و تنہائی میں حرمات اللہ کو پامال کریں گے۔ اے اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور فضیلت الشیخ کے ساتھ دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔